السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ طاغوت کیا ہے اور کیا یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ دیکھیے، طاغوت کا جو لفظ ہے وہ گناہ پر نہیں بولا جا سکتا۔ یہ جو آدمی یہ کہے کہ طاغوت کے معنی کسی گناہ کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ سے واقف نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ قاتل کا لفظ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قاتل گناہ کرنے والا ہے خاص طرح کا، تو قاتل کا لفظ قتل کے لیے نہیں بولا جا سکتا، گناہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ یہ اس میں صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ ایڈجیکٹو جو کسی شخص کا ہوگا، کسی چیز کا ہوگا، تو کسی گناہ کی تو یہ صفت ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کا نام نہیں ہے یہ۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی دراصل سرکش کے ہیں۔ یہ طغا سے فاعول کے وزن پر سرکش کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آدمی سرکش ہو جائے۔ اب اس کے کئی پھر اطلاقی معنی تھے عرب معاشرے میں۔ اطلاقی معنی کا مطلب کہ یہ لفظ کس پر اپلائی کیا جاتا تھا؟ یہ برے لیڈروں پر اپلائی کر لی جاتا تھا، جیسے کہ کعب بن اشرف پر کئی مفسرین نے اس کا اطلاق کیا ہے کہ طاغوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کعب بن اشرف کے لیے بولا ہے۔ چونکہ شخص ہے تو شخص کی صفت ہوتی ہے، سرکش کہیں ہم تو سرکش کہنا، اور طاغوت کا صحیح لغوی ترجمہ سرکش ہو جائے گا، یوں کہہ لیجیے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ اب یہ اس کے اطلاقات جتنے بھی ہوں گے وہ البتہ غیر اللہ کے لیے بولا گیا ہے، کہ غیر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو خدا بنایا گیا وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو یا چیزوں کو خدا بنایا گیا وہ طاغوت ہے۔ تو اس معنی میں بھی ہم گناہ کے لیے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو لفظ ہے یہ اپنی پوری ساخت میں یہ کسی گناہ کا نام نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان قرآن مجید خالی ہے اس سے کہ طاغوت بول کر ہم کسی گناہ کا تصور قائم کریں۔ گناہ گار کا تصور بن سکتا ہے، سرکش کا تصور ہے، لیکن اس کے اندر گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کے لیے بولا گیا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو خدا بنا گیا، بتوں کے لیے بولا گیا ہے، سرکش لیڈروں کے لیے بولا گیا ہے۔ یہ ان کے لیے بولا گیا ہے، بتوں کے لیے بولا گیا ہے۔ بت گناہ نہیں ہے، بتوں کو پوجنا گناہ ہے۔ اس طرح سرکش لیڈر لوگ ہیں مراد ہیں۔ سرکشی تو گناہ ہے، لیکن سرکش لیڈر گناہ کے معنی میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کا یہ لفظ ہے۔ تو یہ شرک کے معنی میں بولا جاتا ہے جب کہا جائے کہ عبد الطاغوت، انہوں نے طاغوت کو خدا بنایا یا پرستش کی، تو عبدہ پہلے لگا ہوگا تو پھر ہوگا مطلب شرک کرنا۔ تو یہ اس کے لغوی پہلو ہے قرآن مجید میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو گناہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ کہنا تو اور بھی عجیب بات ہے۔ سب سے بڑا گناہ اسلام میں شرک ہے۔ اگر وہ طاغوت بمعنی شرک لے رہے ہیں جن صاحب نے یہ مطلب بتایا ہے تو یہ غلطی ہے۔ طاغوت کا میں نے حقیقت بتا دی آپ کے سامنے۔ اور سر اگر کسی عام مسلمان کو اس کے معنی نہ پتہ ہو تو کیا وہ جاہل کہلائے گا؟ دیکھیے، جاہل کا لفظ تو نیگیٹو لفظ ہے۔ اس سے بہت پہلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے بھی کئی چیزوں کا علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی میں جاہل ہوں۔ مطلب میں سائنس نہیں جانتا اتنی جتنی کہ اسٹیفن ہاکنگ جانتے تھے، تو کیا میں جاہل کہلاؤں گا؟ نہیں، میرا اپنا میدان ہے، اپنے میدان میں میں نے کچھ چیزیں جان رکھی ہیں، سیکھ رکھی ہیں۔ تو بس آپ کہہ دیجیے کہ میں اس میں بے علم ہوں یا آپ اس میں بے علم ہیں، آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ جاہل کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈی گریڈ کیا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کو گالی دی ہے ایک طرح سے۔ تو جاہل کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے کہ آپ کو طاغوت کا علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں، یہ کہنے کے لیے یہ درست لفظ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر طاغوت کے لفظ سے میرا خیال ہے کہ دنیا کے کئی لوگ واقف نہیں ہوں گے سوائے عربوں کے، جتنے بھی غیر عرب لوگ ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ اگر فرض کر لیے شیطان کر لیا ہے، یا ہم نے اس کا ترجمہ فرض کر لیجیے کہ اسی معنی میں شرک کے معنی میں کر لیا ہے، تب بھی لوگ شرک سے واقف ہیں۔ تو ایک دوسرے لفظ سے اگر مثال کے طور پر میں پانی سے تو واقف ہوں لیکن واٹر سے واقف نہیں ہوں، تو اس کا مطلب میں جاہل ہو گیا ہوں۔ تو جہالت تو ایک الگ سٹیج ہے انسانوں کی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان پڑھ ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اجڑ ہیں، اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھیں، یہ جاہل ہوتے ہیں۔ ناواقف ہونا جہالت نہیں ہے۔ سر اگر جاہل لفظ کا اطلاق پوری قوم پہ کر دیا جائے کہ پوری قوم ہی جاہل ہے، فار ایگزامپل کسی بھی قوم کے بارے میں، یہ کہنے کو غلط ہے۔ کوئی تجزیہ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں قوم جو ہے وہ جہالت کا بیہیویئر اختیار کر رہی ہے۔ یہ تجزیے میں کم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تجزیے میں کہیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کو اگر ایک لفظ نہیں معلوم یا دو لفظ نہیں معلوم تو وہ جاہل ہو جائے گی۔
مثلا کتنی قومیں ہیں دنیا میں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، تو کیا ہم ان کو کہیں گے کہ یہ سارے جاہل ہیں؟ عیسائی ایک بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، عیسائیوں کی بڑی تعداد ہے، ہندوؤں کی، تو اگر اسلام سے واقف نہیں تو ہم کہتے ہیں جاہل ہیں سارے؟ نہیں، وہ اسلام سے واقف نہیں ہے، ہم ان کو واقف کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم مذہب کی، میں نے بات کی اسلام کی، لوگ ایک دوسرے کو اگر مسلک کی بنیاد پر کہنا شروع کر دیں کہ جی فلان مسلک کا آدمی میرے مسلک کا چونکہ نہیں تو وہ جاہل ہے، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنا علم ہے جس میں وہ اچھا خاصا جانتے ہیں ایک بات کو۔ تو جہالت دراصل اس جذبے کا نام ہے کہ میں نے حق بات سامنے آنے کے بعد نہیں ماننی، میں نے اپنا برا رویہ نہیں چھوڑنا، اس کے باوجود کہ نقصان بھی دیکھ لیے ہیں، لوگوں نے نصیحت بھی کر لی ہے، لوگوں نے سمجھا بھی لیا، تو میں نے نہیں چھوڑنا۔ یہ ہوتا ہے جاہل۔ اس لیے جیسے ہی آپ کسی کو جاہل کریں گے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اب ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کا اور اردو زبان کے جاہل کا فرق بھی ہے۔ عربی زبان میں جاہل جو ہے وہ دو چیزوں کا الٹ ہے، ایک جاہل الٹ ہے علم کا اور دوسرا الٹ ہے حلم کا۔ ان عربی زبان میں ان دونوں کو تھوڑا فرق سمجھ لیجئے۔ جاہل کا مطلب ہے، جب وہ حلم کا الٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ برائی کریں تو میں برائی کے اوپر حلم سے کام نہیں لوں گا، بردباری سے کام نہیں لوں گا، صبر نہیں کروں گا، بلکہ اس کا دو ٹوک فوراً جواب دوں گا۔ ان کے ہاں یہ بہت ویلیویبل چیز تھی کہ میں نے دشمن قوم کو اپنے قبیلے کی خاطر، اپنے کسی آئیڈیا کی خاطر دوسری قوم کو پورا جواب دیا ہے۔ اس معنی میں یہ پازیٹیو معنی تھے۔ دوسرا جو لفظ ہے علم کا الٹ، تو علم کا الٹ کا مطلب ہوتا ہے جاہل کے جو بالکل نہ کہیں پڑھنے گیا، نہ کہیں سیکھا، نہ کچھ، بلکہ وہ اجڑ رہنا پسند کر رہا ہے، پڑھنے کو پسند ہی نہیں کر رہا، علم سیکھنے کو پسند ہی نہیں کر رہا۔ یہ دوسرے مطلب ہے، یہ عربی زبان کے اندر علم کا الٹ ہے۔ تو جب علم کا الٹ ہم بولتے ہیں تو ہمارے ہاں جاہل اس معنی میں نہیں بولا جاتا، ہمارے ہاں جاہل اسی معنی بولا جاتا ہے جس کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جو اس جذبے کا شکار ہے کہ میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے، کوئی پلے کوئی بات باندھنی نہیں ہے، میں سننے کو تیار ہی نہیں ہوں، یہ جاہل ہوتا ہے، اجڑ ہوتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ یہ ہمارے ہاں علم کا الٹ نہیں ہے، صرف سادہ علم کا الٹ نہیں ہے، یہ اس کا الٹ پھر ناواقف ہے، بے علم ہے۔ تو ہمارے ہاں عالم کا الٹ عامی ہے اور علم کا الٹ بے علمی ہے۔ جب آپ ایک جنرل ٹرم بولتے ہیں آپ جاہل ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساری چیزوں کی نفی کر دی۔ یہ تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کسی شخص کو یہ کہیں کہ تم بالکل جاہل ہو یا جاہل ہو۔ یہ جاہل کہنے کا مطلب گالی دینا ہے، یہ کوئی یہ نہیں بتانا کہ تم بے علمی کا شکار ہو۔ تو سر جب عام دو افراد کے درمیان یا ایک عالم اور ایک عامی کے درمیان مکالمہ ہو تو کیا جو کوئی اسپیشلائزیشن رکھتا ہے جیسے کہ عالم کا لفظ ہے، تو کیا عالم جو ہے وہ عامی کو جاہل کہہ سکتا ہے؟ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے جاہل کسی وقت بھی نہیں کہنا چاہیے، عالم کو تو بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالم کا مقام ہے، اس کا جو ڈیکورم ہے، اس کی زبان بڑی صاف، شائستہ، ستھری ہونی چاہیے، دوسروں کو احترام دینے والی ہونی چاہیے، کیونکہ سکھانے کے منصب پہ فائز ہے۔ تو سکھانے والے کو تو ذرا عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ دوسرے کو جاہل کہنے کا مطلب ہے کہ میں بڑا صاحب علم ہوں اور دوسرے جاہل ہیں، یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ تو عام آدمی کی زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اور میں نے سچی بات ہے، میرا جو تجربہ ہے اس میں عام لوگوں کے سوالات اتنے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا اعتراض اتنا قیمتی ہوتا ہے، ان کا اٹھایا ہوا سوال اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ کئی راستے کھول دیتا ہے۔ تو عالم دین کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اعتراض کرنے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو جاہل کہہ کے آپ منہ بند کر دیں ان کا۔ تو گفتگو کے آداب میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی عزت نفس، دوسرے کی انا کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ عزت نفس تو ہونی ہی چاہیے، اس کا قائم رہنا چاہیے، انا کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب آپ انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ توہین کرتے ہیں تو دوسرا آدمی ایورژن میں چلا جاتا ہے، اس کی کیفیت تو وہ بھاگتا ہے آپ سے، پھر آپ سے بات نہیں کرتا۔ تو ہمیں تو سکھانا ہے جن کو، ان کو تو اور قریب لانا ہے، محبت سے، اپنائیت سے، ان کو عزت دیں، ان کے سوال کو شاباش دیں گے، کیا بات ہے، آپ نے اعتراض کیا ہے تو آپ نے میری آنکھیں کھولی ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ سر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عنایت ہے آپ کی، اللہ خیر۔